السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت مولانا نظام الدین اسروی ادروی کا انتقال۔ مرحوم کی عمر 96 برس کی بتائی گئی ہے۔ وہیں سے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ مجلس تحفظ ختم نبوت ادری کے ذمہ دار مولانا منظور الحسن قاسمی جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ انشاءاللہ بعد نماز مغرب ہوگی۔ مئو کے وقت کے لحاظ سے تقریباً 7:15 بجے نماز ہوگی۔ پسماندگان میں 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مرحوم کی پیدائش قصبہ ادری ضلع مئو یوپی میں ہوئی ہے۔ تاریخ پیدائش 1926 ہے۔ مرحوم کی ابتدائی تعلیم مدرسہ چشمہ فیض مئو میں ہوئی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ یہاں سے فراغت کے بعد اکابر علماء کے مشورے سے جمعیت علماء لکھنؤ کو فعال بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ حد یہ کہ لکھنؤ میں جمعیت کے دفتر کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ بنارس ریوڑی تالاب میں تقریباً ربع صدی تک یعنی 25 سال تک مدرس رہے۔ اسی دوران آپ موجودہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مرج العلماء مفتی ابوالقاسم نعمانی کی رفاقت بھی رہی۔ جامعہ اسلامیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے وطن ادری میں ہی مقیم رہے اور کاغذ و قلم کے ذریعے اسلامی تاریخ نویسی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی بے مثال کتابوں کا تعارف انشاءاللہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔ مولانا منظور الحسن بتا رہے ہیں کہ مقامی طور پر ایک ادارہ جو لکھنؤ بورڈ سے ملحق ہے دارالسلام کی بنیاد ڈالی۔ ادھر مقامی دینی تعلیمی ایک قومی ادارہ جامعہ قاسمیہ کی بھی سرپرستی کرتے رہے۔ ادری میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی شاخ کا قیام عمل میں آیا تو اس کی سرپرستی بھی کرتے رہے۔ عمر ناپائیدار کے آخر دنوں کے دور میں آخر دنوں کی بات ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت ادری کے ناظم مولانا منظور الحسن قاسمی کی دعوت پر مجلس کی میٹنگ میں استاد الاساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی اور مجلس کے کل ہند نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپور کی تشریف آوری ہوئی تو حضرت نے مرحوم سے ملاقات کی اور کئی گھنٹے تک تبادلہ خیال کیا۔ یہ اہم مجلس 22 فروری 2021 میں ہوئی ہے۔ تعزیت کنندگان میں حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتم حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی، محتم حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی، مفتی حبیب اللہ راجستھانی، مرکز تراث الاسلامی کارکنان ماسٹر محمد احمد گورکھپوری، قاری مبشر دیوبندی، مفتی جامعہ قاسمیہ کے صدر مولانا محمود حسن قاسمی، مولانا ہارون قاسمی، مولانا شاہد قاسمی رکن مجلس ادری، مولانا فیاض اراکین مجلس ادری جامعہ قاسمیہ ادری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ایک فون سوشل انڈیا نیوز کے پاس بیرون ملک ہانگ کانگ سے آیا ہے جس میں مجلس تحفظ ختم نبوت ہانگ کانگ کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد الیاس صاحب نے بھی تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ اس خبر کے آخر میں ہم بہت ہی تاریخی اور دستاویزی 2 ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس میں حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم مرحوم سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ مولانا ابوالوفا شاہ جہاں پوری کے بارے میں تاریخ کی بات ان سے معلوم کرنے گئے ہیں۔ 2 اہم ویڈیو ہیں، دونوں کو سنیے۔ یہ تاریخی دستاویزات ہیں۔ انشاءاللہ فی الحال اسی پر اکتفا کریں اور اس کے بعد ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ مکمل حالات ان کے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ملاقات حضرت ایک دفعہ حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں 3-4 سال پہلے۔ جی مولانا منظور صاحب کی دعوت پر ایک دفعہ حاضر ہوا تھا، یہاں ایک پروگرام تھا چھوٹا سا، تو اس وقت حاضر ہوا تھا، تقریباً 4 سال ہو گئے۔ ہاں، تو اس کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ صحت آپ کی دیکھ کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ کبھی جئیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ابھی جئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جی ہم تو روز ایک مرتبہ مرتے ہیں جیتے ہیں، شام کو مرتے ہیں، صبح کو جی جاتے ہیں۔ بہت ہم ایک وقت چلے جائیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا حضرت، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دماغ ہمارا بہت کنٹرول میں ہے، الحمدللہ اور الحمدللہ۔ جس کی وجہ سے میں بول بھی لیتا ہوں، بات بھی لیتا ہوں، بیٹھ بھی جاتا ہوں، چلتا پھر۔ اور 96 سال کی عمر ہو گئی، الحمدللہ، کم تو ہے نہیں۔ جی خدا کا شکر ہے، جی۔ یہ چل رہی ہے۔ آپ کی کتابیں حضرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ابھی میرا سفر ہوا تھا ہانگ کانگ کا، تو وہاں ایک مولانا محمد الیاس صاحب ہیں، تو انہوں نے آپ کو یاد بھی کیا، بلکہ وہ آپ کو سلام بھی عرض کر رہے تھے۔ اچھا، آپ کی کتابوں سے کافی استفادہ کیا انہوں نے۔ کسی وقت وہ آپ کے پاس آئے بھی تھے آپ کی ملاقات کے لیے۔ جی وہیں کے ہیں وہ، ہانگ کانگ ہی کے نیشنلٹی ہے ان کی۔
وہ لیکن ان کی شادی یہاں بھدوہی میں کہیں قریب میں ہوئی ہے. اچھا تو کسی وقت وہ آئے تھے اور آپ سے ملاقات کر کے آپ سے استفادہ کر کے بھی گئے. وہ آج تک آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کیا نام تھا؟ مولانا محمد الیاس صاحب. اچھا جی. یہاں کہاں پڑھتا کہاں؟ ہانگ کانگ یہ چائنا کا ایک حصہ ہے حضرت جو اب آزاد ہو گیا ہے وہاں سے. اچھا جی یہ ایک الگ ملک ہے. یہ ہے کہاں؟ یہ یہاں ہندوستان کے اعتبار سے ہاں. اپنے پورب میں پڑے گا. یہ چین کے رنگون قریب ہے. نہیں یہ دوسرے سائڈ میں رنگون سے ہٹ کر کے یہ چین سے لگا ہوا بالکل. چین کی سرحد اس کی سرحد ایک ہے. ہانگ کانگ کی؟ جی ہانگ کانگ کی. اچھا. جی ایک مرتبہ تقریر ان کی آئی تھی، ہمارا نام بہت لے رہے تھے. جی وہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں برابر. جی اور بہت ماں قاسم نانوتوی کی سوانح حیات پر بات کر رہی تھی. جی تو ادھر کہ ہانگ کانگ ایک آدمی نے لیا کے موبائل سنایا. جی تو میں نے کہا میں تو ان بزرگ کو نہیں جانتا ہوں. خیر یاد کرتے ہیں یہی کیا کم ہے. وہ آئے بھی ہیں آپ کے گھر بھی، یہاں بھی آئے ہیں. ارے اللہ. آپ کی زیارت بھی کی ہے، آپ سے ملاقات بھی ہے ان کی. سب پڑھا تو نہیں ہے. مولانا سعید الرحمان صاحب کا ایک مضمون ہے اور اس کے اوپر حضرت آپ کا بھی کچھ مضمون ہے. حضرت کے ساتھ تو بڑی لمبی زندگی آپ نے گزاری ہوگی، ملاقاتیں بھی بہت رہی ہوں گی. آپ کے نام سے بھی ایک مضمون ہے، مولانا نظام الدین اسیر ادروی کے نام سے ہے. کسی نے لکھ کے نقل کر کے بھیج دیا ہوگا اچھا کسی رسالے سے. اچھا تو کچھ اب جو یادداشت میں حضرت مزید اس کو اور نقل، کچھ یادداشت میں جو مزید ہو اس کو اور نقل کرا دیں آپ. وہ سب ان کی کتابوں پر تفصیل سے ہمارا ڈائری میں لکھا رکھا ہوگا، لیکن اب نہ مجھ کو سوچتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ دیکھ پاتا ہوں. جی وہاں پر میں نے بہت لکھا ماشاء اللہ. اور کیونکہ بہت قریب سے میں جانتا تھا، اس لیے خاص طور سے ان کی زبان حیات لکھی گئی، اس کی تصحیح اور طریقہ کار میں نہیں مرتب کیا. جی ماشاء اللہ. 15 سال سے 20 سال سے میری نظر ایک دم جواب دے گئی. جی اس لیے نہ پڑھ پاتا ہوں، نہ لکھ پاتا ہوں، نہ پہچان پاتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے حضرت. تبھی آپ زندہ ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بڑا سرمایہ حیات ہیں آپ. ہاں اور بڑی تسلی کی چیز ہیں آپ کی کتابیں. تو ماشاءاللہ اب ہر جگہ اس سے استفادہ لوگ کر رہے ہیں، اہل علم اور علماء. ہر لائبریری میں تقریباً آپ کی کتاب ملے گی. ہاں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بہت مقبولیت دی. کوئی کتاب ایسی نہیں جو 8-10 ایڈیشن اب تک نہ چھپ سکا. الحمدللہ الحمدللہ. ہم لوگوں کے لیے کوئی نصیحت حضرت، ہم خردوں کے لیے کوئی نصیحت، کوئی پیغام. اب تو حال یہ ہے کہ ہمارے عربی مدرسوں میں ہندی اخبار پڑھتے ہیں. جی ہندی کا اتنا غلبہ ہو گیا، جی بہت مشکل آتی ہے. جی اردو اچھی لکھنے والے ناپید ہوتے جا رہے ہیں. جی جی جی